حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے، قال، آپ فرماتے ہیں، قال لقمان لابنہ، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت و وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا بنیا، اے بیٹے، العمل لا یستطاع الا بالیقین، عمل نہیں اس کے لیے استطاعت حاصل ہوتی مگر یقین کے ساتھ۔ آپ نے کوئی بھی عمل کرنا ہے تو اس پر آپ کا یقین پختہ ہوگا تو آپ عمل کریں گے۔ وَمَن يَضْعَفْ يَقِينَهُ يَضْعَفْ عَمَلَهُ، فرمایا جس کا یقین کمزور ہوتا ہے اس کا عمل بھی کمزور ہوگا۔ قال، آپ فرماتے ہیں، وقال لقمان لابنہ، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، یا بنیا، اے بیٹے، اذا جاءک الشیطان من قبل الشک والریبہ، کہ جب تمہارے پاس شیطان کوئی شک اور کوئی شبہ لے کے آئے، فَأَغْلِبْهُ بِالْيَقِينِ وَالصِّحَّةِ، فرمایا تم اس پر غلبہ پا سکتے ہو یقین اور بات کے صحیح ہونے کے ذریعے سے، کہ تم نے اپنے دل میں کوئی شبہ، کوئی وسوسہ نہیں آنے دینا۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ مِن قِبَلِ الْكَسْلِ وَالسَّامَّةِ، اور جب شیطان تمہارے پاس سستی اور کمزوری لائے، فَأَغْلِبْهُ بِذِكْرِ الْقَبْرِ وَالذَّمِّ، فرمایا تم شیطان پر سستی کو دور کرنے کے لیے غلبہ پا سکتے ہو قبر کے یاد کرنے اور اس کے دبوچنے کے ساتھ، کہ قبر بندے کو کیسے دبوچ لیتی ہے، اس کے ذریعے سے تم شیطان سے سستی جو آتی ہے اس سے چھٹکارا پا سکتے ہو۔ وَإِذَا جَاءَ مِن قِبَلِ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ، اور جب شیطان تمہارے پاس رغبت اور رہبت لے کے آئے تو فَأَخْبِرْهُ أَنَّ الدُّنْيَا مُقَارَفَةٌ وَمَتْرُوكَةٌ، کہ بے شک دنیا چھوڑنے اور ترک کرنے کی جگہ ہے۔ تو آج کی اس روایت کے اندر ہم حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت و وصیت پڑھ رہے ہیں، پڑھی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بیٹے، عمل کے اندر پختگی یقین کے ساتھ آئے گی، جتنا یقین پختہ ہوگا اتنا عمل مضبوط ہوگا، اور جتنا آپ کا یقین کمزور ہوگا اتنا ہی عمل کمزور ہو جائے گا۔ تو اس لیے بندے کو اپنے یقین کو پختہ بنانا چاہیے، جتنا ممکن ہو اپنے یقین کو پختہ بنائے، کہ یقین جتنا پختہ ہوگا عمل اتنا ہی پختہ اور مضبوط ہو جائے گا، اور یقین جتنا کمزور ہوگا عمل اتنا ہی کمزور ہو جائے گا۔ اور فرمایا جب شیطان شک اور شبہ لے کے آئے تو فرمایا اس کا رد، اس پہ غلبہ یقین اور صحت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ کہ تمہیں کسی بات میں شک میں مبتلا کر دے، وضو کرنے کا یقین ہے، ٹوٹنے کا شک ہو تو تم غالب وہ ہے کہ جو تم نے کیا ہوا ہے یقین اس کا ہے، تو تم یقین پہ، جب تک ٹوٹنے کا بھی یقین نہ ہو جائے۔ یقین کے ساتھ یقین زائل ہوتا ہے، یقین شک اور شبہ کے ساتھ زائل نہیں ہوتا ہے۔ اور فرمایا جب کوئی سستی اور کاہلی لے کے آئے تو اس وقت اپنی قبر کو یاد کرو۔ اپنی قبر، بندے کو نماز پڑھنے کو دل نہیں نہ چاہ رہا تو اپنے آپ کو سمجھائے کہ قبر میں اور حشر میں کیا جواب دو گے، تو بالکل اسی وقت طبیعت سیٹ ہو جاتی ہے۔ یہ سستی، کاہلی، یہ شیطان مردود کی طرف سے آتی ہے۔ تو قبر یاد کرنے والے کو سستی بھول جاتی ہے۔ قبر ایسی جگہ ہے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے، او حفرۃ من حفرۃ النار، یا فرمایا قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور سب سے تکلیف والی جگہ قبر کا نام ہے۔ اب دیکھتے نہیں ہیں، ذرا سا ہم کمرے میں بیٹھے ہوں، بجلی چلی جائے نا، اندھیرا چھا جائے تو ہم چند سیکنڈ نہیں گزار سکتے اندھیرے میں، تاریکی میں، وحشت ہونے لگتی ہے، گھبرانے لگتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں قبر منو مٹی کے نیچے، وہاں کون سے بلب جلیں گے، وہاں پر کون سی روشنیاں ہوں گی؟ وہاں اس دنیا کے اعمال صالح یہی قبر کو کشادہ بھی کرنے والے ہیں، یہی قبر کو روشن بھی کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے جب بندے کے اندر سستی پیدا ہونے لگے، حضرت لقمان فرما رہے ہیں کہ بیٹے جب سستی پیدا ہونے لگے قبر کو یاد کرو، سستی دور ہو جائے گی۔ کہ قبر ایسی چیز ہے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی زیارت کیا کرو کہ یہ دنیا کی لذتیں ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ بندے کو دنیا میں رغبتیں ہیں نا، مکان اچھے سے اچھا، گاڑی سے اچھی اور دنیا داری، تو فرمایا قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ ضم اللذات، میرے آقا نے فرمایا یہ لذتوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے جب بندے کو فکر ہو نا میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر دنیا میں لمبے چوڑے کھاتے نہیں بناتا ہے، پھر وہ اپنی قبر کی طرف ہی وہ متوجہ رہتا ہے۔ اور آخری چیز فرمائی کہ جب رغبت کم ہونے لگے نماز کی طرف، نیک اعمال کی طرف، دنیا کی طرف رغبت بڑھنے لگے، تو تم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہو دنیا تو مفارقہ ہے، جدا ہونے کی جگہ ہے، چھوڑ کے جانے والی جگہ ہے۔ یہاں تو بندہ کوئی بھی لمبے ٹائم کے لیے نہیں آیا ہے، ایک نہ ایک دن بندے نے چلے ہی جانا ہے، کتنا رہ لے آخر ایک وقت اس نے جانا ہے۔ تو اس لیے اس دنیا کی طرف رغبت کم اور رب اور رسول اور آخرت کی طرف رغبت زیادہ ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ رب کے پاس جو کچھ ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے دنیا یہ تھوڑا سا ٹائم ہے اور اس کا سامان بھی تھوڑا ہے، متاع الدنیا قلیل، اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی برتنے کی چیزیں بڑی تھوڑی ہیں، اور آخرت وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، فرمایا آخرت کا گھر تو بڑا ہی بہترین گھر ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے یقین کو مضبوط بنانا چاہیے کہ اس سے عمل مضبوط ہوتا ہے، اس سے ہمارے معاملات میں جو ہے وہ زیادہ پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔